الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے، اور بات جو ہے وہ 2018 سے شروع ہونے والی ہے، اور فل کورٹ ریفرنس نہیں، فل کورٹ اجلاس ہو چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں۔ 2 گھنٹے کے تقریباً دورانیے تک یہ اجلاس جاری رہا۔ ہم بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے، کل رات گئے تک کہ کوئی خبر آ جائے کہ اس فل کورٹ میں کیا طے پایا، کیا گفتگو ہوئی۔ بڑی کوشش کی کہ اندر سے وہ جو ایک چوہا رپورٹ ہوتی ہے، وہ چوہا رپورٹ بھی آ جائے، وہ چوہا رپورٹ بھی نہیں آ سکی، اور جن کے پاس وہ چوہا رپورٹ ہے وہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بتانے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ البتہ جن کے پاس اجلاس کی کاروائی کی کوئی نہ کوئی خبر ہو سکتی ہے، وہ کیا سرائی سے کام لے رہے ہیں۔ میری ان سے گفتگو ہوئی، وہ ان دوستوں کے ساتھ جن کے پاس یہ خبر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ظاہر ہے کہ مجھے ایک دوست نے یہ والی بات بتائی کہ اس پر کنسرن بڑا شو ہوا ہے، یعنی فل کورٹ کے اندر، کہ اس خط کو پبلک کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اس خط کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جان بوجھ کے پبلک کیا گیا، عوامی نوٹس میں لانے کے لیے، عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کا حق بنتا ہے یار کہ اگر وہ پبلک میں بات لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر دباؤ جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن بہرحال جو اس طرح کے سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں، پریکٹس یہ ہے کہ ان کے اوپر بات چیت جو ہے وہ پبلک میں کرنے کے بجائے، پبلک فورمز پر اٹھانے کے بجائے، جو ریلیونٹ اتھارٹیز یا ریلیونٹ فورمز ہوتے ہیں وہاں پر اٹھائی جاتی ہے۔ ان کو یہ بہرحال ججوں کی نیت کا معاملہ ہے، اس پر غور کیا گیا کہ یہ کوئی اسکینڈلائز کرنے والی بات تو نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ ظاہر ہے کہ ذہن میں انسانی ذہن ہے، انسانی ذہن اسی طرح، اس کا میکنزم اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کام کرتا ہے، اسی طرح وہ سوچتا ہے، اور اسی طرح ہر پہلو کے اوپر غور کرتا ہے۔ تو ایک تو مجھے ایک جاننے والے دوست نے یہ والی بات بتائی کہ ان کی اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر، میں بار بار یہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ معاملہ سینسٹیو ہے، کہ مبینہ طور پر فل کورٹ اجلاس میں اس پہلو پر بڑا شدید غور و خوض کیا گیا کہ یہ پبلک کیوں کیا گیا ہے۔ یہ بات ایسے بھی کی جا سکتی تھی، یہ بات پہنچائی جا سکتی تھی، اور خط جو لکھ دیا تھا وہ انف تھا۔ دوسرا، اس پر ڈبیٹ جو ہے، وہ سوالات جو ہیں وہ ایک عام انسانی ذہن کے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کہ یہ بات جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ فورم پہ آ کے کی تھی، بار کے فورم کے اوپر، کہ ان کے اوپر کس طرح جنرل فیض حمید یا آئی ایس آئی دباؤ ڈالتے ہیں، آئی ایس آئی کا انہوں نے غالباً ذکر کیا تھا۔ جسٹس فیض کا نام انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں دیا تھا جب وہ عدالت میں معاملہ چلا گیا تھا، یا سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہاں پر انہوں نے یہ والے پھر اس کے بعد جو ان کی پٹیشن تھی جو سنی نہیں گئی، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سنی گئی، وہ بھی بڑے عرصے کے بعد، اس میں انہوں نے پھر حلفیہ بیان میں یہ بتایا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے والی شخصیت کا نام کیا تھا۔ پہلے انہوں نے جنیرک ذرا گفتگو کی تھی۔ تو تب بھی جو ناقدین تھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، جن میں عمر عطا بندیال صاحب دی گریٹ شامل تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات تب کہی تھی کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کسی، میرا خیال ہے کہ یہ کسی نجی سطح پر یہ بات ہوئی تھی، اور جو فورم کے اوپر ہوئی تھی، عدالت میں ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ ان کو پبلکلی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سار صاحب کا بھی یہی خیال تھا، اور کاؤنٹر آرگومنٹ ان کے پاس یہ تھا کہ جج کے پاس بے پناہ آئینی اختیارات ہیں، اس پر کسی کو جرت ہے کہ وہ دباؤ ڈالے، وہ دباؤ ڈالے تو وہ اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ تو یعنی وہ یہ توقع کر رہے تھے، اب بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان 6 ججوں نے اگر اپنے اوپر وہ دباؤ محسوس کر رہے تھے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ جج ہیں، وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، میرا مطلب ہے کہ وہ فطور عام تھوڑی ہیں، لے مین تھوڑی ہیں، ان کے پاس جوڈیشل اتھارٹی ہے، ان کے پاس وہ منصف ہیں، ان کے پاس آئین کے بے پناہ اختیارات ہیں، 199 کے تحت وہ بے پناہ اختیارات کے مالک ہیں۔ وہ
کسی بھی ایسے شخص کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر سکتے تھے جن کا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بے نام سے لوگ ہوتے ہیں. او بھائی آپ ایک دفعہ تو اپنا اختیار استعمال کریں نا, لگ سمجھ جاندی اگلے. تو یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. باقی اور بھی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی, لیکن جو ہم خبر کی طرف آتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی ملاقات کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے, اور فل کورٹ کا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی جا کے ملاقات کی. تو کوئی نہ کوئی رابطہ کاری ہوئی ہے. کل بھی رابطہ کاری ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تو یہ بھی رابطہ کاری ہوئی ہے. اس رابطہ کاری کے بعد جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے جا کے, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو سائڈ کا ہے, الزامات جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے اوپر لگے ہیں, اور ایگزیکٹو کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں وہ آئینی طور کے اوپر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ عدالتی کنسرنز کو رسپونڈ کریں گے. یہ ایک طور کے اوپر غیر اعلانیہ طور کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ یہ شاید بلاوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یعنی چیف ایگزیکٹو کو کہ آئیں ذرا آ کے پھر بات چیت کرتے ہیں. لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انیشیٹو جو ہے یہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہے. پرائم منسٹر ان سے جا کے ملاقات کریں گے. کل 2 بجے کا وقت طے پایا ہے, اور 2 بجے وہ ملاقات کر کے یہ جو جج صاحبہ نے جو الزامات لگائے ہیں یہ سارے کے سارے الزامات 2018 میں بھی لگے تھے, اور پھر آڈیو ٹیپس وغیرہ بھی آئی تھیں جس میں ثاقب نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ اداروں کا دباؤ ہے, ادارے کہتے ہیں کہ جی کہ میاں صاحب کو بھی بیٹی کو بھی جیل کرنا ہے, جیل بھیجنا ہے. تو پھر ٹھیک ہے, اس طرح کی وہ آپ نے ویڈیو سنی ہوگی. پھر وہ جو تھی گلگت بلتستان کے جو چیف کورٹ کے سربراہ تھے ان کا حلفیہ بیان یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہیں. اور پھر پچھلے جو 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے ان تمام ایشوز کے اوپر خصوصاً جب عمر عطا بندیال صاحب کی ساس اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم کی گفتگو کی آڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی کہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے. آپ کو اگر یاد ہو عمران خان صاحب کی محبت میں یہ سارا گند پھیلا ہوا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو تب وزیر اعظم صاحب نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں. تب عمر عطا بندیال صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 100 موٹو نوٹس لے کے وہ نوٹیفیکیشن جو تھا کمیشن کا جوڈیشل انکوائری والا اس کو کام کرنے سے روک دیا تھا. اگر یہ مسئلہ چونکہ کھدو پھولو گے تے لیرا نکلن گیا, کھدو پھرولو گے تے لیرا نکلن گیا. کھدو کے اندر جو ہے وہ لیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کھدو کیا ہوتا ہے, یہ بال ہوتا ہے کپڑے کا, وہ جو مختلف قسم کی جو وہ ہوتے نہیں کپڑے کے ٹکڑے, ان کو وہ جوڑ کے بنایا گیا ہوتا ہے. تو ان بیچ میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, یا پھر نکلتا ہے تو گاندھی نکلتا ہے, یوں کہہ لیں اس کہاوت کا مطلب یہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں اپنی طرف سے وہ ٹھیک ہو جاتی, لیکن چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو اپنی ساس بہت عزیز تھی, ان کو پتہ تھا کہ ان کی فیملی پوری کی پوری عمران زدہ ہے, عمران خان صاحب کی محبت میں وہ ہر اچھے اور برے کی تمیز بھول چکے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں ان میں کچھ سدھار پیدا ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس انکوائری کے بعد, اور خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انکوائری, اللہ معاف کرے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انکوائری کی تھی بلوچستان دھماکے کی, کوئٹہ دھماکے کی, جس میں وکلا جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. سر اس وقت کی حکومت جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی تھی, اور نواز شریف صاحب کے وزیر داخلہ جناب وہ کیا چودھری نثار علی خان صاحب تھے, ان کو جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پسند نہیں آئے تھے. پھر دوسری انکوائری جو تھی وہ ہوئی فیض آباد دھرنے کی. فیض آباد دھرنے کے اوپر یہ بھی انکوائری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی تھی. کیس تھا بیسیکلی 100 موٹو کیس تھا, اور اس کیس میں کے بعد اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی یعنی عمران خان صاحب کی, وہ تو اس نے اپیل بھی دائر کی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کر دی, یا وہ کیا کہتے ہیں ریفرنس بھی دائر کر دیا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر انکوائری کر لیتے یہ ٹیپ سکینڈلز کی,
تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو غلط لفظ نکلنے کا سی میرے پوچھوں میں کہنا سی جو عمران خان صاحب کے جو عاشق جج صاحبان ہیں عشاق، وہ ان کو دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن ان کا ایمان جاگا بھی. یار یہ مجھے نہیں بات سمجھ میں آتی کہ جو عمران خان صاحب کے عشاق ہیں وہ عمرتا بندیال صاحب ہوں تو وہ غلطی اگر کرنی ہو تو عمران خان صاحب کے لیے کرتے ہیں، غلطی کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو بھی عمران خان صاحب کو اگر فائدہ ہو رہا ہو. وہ 62-63 کی جو تشریح کی تھی جس کا سیاپا پڑا تھا پھر پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ آج تک نہیں سنبھالا جا رہا کہ جی کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ہوگا یا پارٹی لیڈر کا فیصلہ ہوگا. تو یہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہی ان کو آئین یاد آتا ہے، آئین کو ری رائٹ کرنا یاد آتا ہے. عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ان کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے اوہ ججوں کے اوپر تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ججوں کے اوپر دباؤ کی کہانی بڑی پرانی ہے. یہ کہانی اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہ 2018 میں اسی طرح کے دباؤ یہ ہمارے سامنے وہ خفیہ اہلکار جو ہے وہ بشیر جج صاحب کی عدالت کے باہر گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، رپورٹر ان کو پکڑتے تھے، منہ کے اوپر ڈائری رکھتے تھے، مینیج ہوتے تھے، وہ ہیرے تلاش کیے جاتے تھے، نام پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے پاناما سکینڈل کے اوپر. تو 2018 میں یہ حکومت جو آج ہے یہ بھی اسی طرح کے ججوں کے دباؤ کی ڈسی ہوئی ہے، یوں آپ کہہ لیں. تو ان کی بھی خواہش ہوگی. تو کل مل ملا کے صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان ججوں کے اوپر یہ خط کے اوپر جو غور ہوگا اس میں ایک جوڈیشل کمیشن معرض وجود میں آ سکتا ہے پہلے کی طرح. پہلے بھی اسی حکومت نے یا اسی پارٹی کی حکومت نے اسی وزیر اعظم سے مراد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ پچھلی دفعہ وزیر اعظم تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا اسی طرح کے ٹیپس اور ججوں کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں دباؤ شباؤ کے ان کی انکوائری کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ نے انکوائری ہی کرنی ہے ان 6 ججوں کے اوپر کے دباؤ کی تو پھر 2018 سے شروع کریں، پھر شروع کریں شوکت صدیقی صاحب سے. وہ تو صرف اتنا معاملہ ہوا ہے نا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سنانی گیا، انکوائری پوری نہیں کی گئی، ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھوں جو برخاستگی تھی اس کو یا معزولی جو تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور بحال کر کے ان کو مطلب باعزت بحال کر دیا. ان کو بحال تو خیر وہ ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتے تھے ریٹائرمنٹ کی عمر سے، لیکن جو الزام ان کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے صاف ہو گئے. تو لیکن جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا جنرل فیض نے وہ تو معاملہ وہیں پہ ہے. تو سر کتھوں بچو گے اللہ والے ہو، یہ ہے پوائنٹ. اگر کل وزیر اعظم صاحب جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ سر بالکل ٹھیک ہے آپ کی 6 ججوں نے خط لکھا ہے سر آنکھوں کے اوپر، یہ بڑے غلط کام کرتے ہوں گے یہ جو حساس اداروں والے بھائی لوگ ہیں، تو کوئی گل نہیں سر انکوائری کر لیتے ہیں، انکوائری کروائیں. دیکھیں اور بھی بارز ہیں وہ ساری کی ساری مطالبہ کر رہی ہیں، نہ سوائے جو اسد منظور بٹ صاحب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں، یہ جماعت اسلامی کے کسی دور میں ہوتے تھے، اب یہ وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے یہ پاکستان تحریک انصاف کے منظور نظر ہوئے اسد منظور بٹ صاحب، تو اب انہوں نے صرف مطالبہ کیا کہ عامر فاروق صاحب استعفیٰ دیں. اوکے چلیں اچھی بات ہے. باقی جتنی بارز ہیں انہوں نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. ایک جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی جو پریس ریلیز ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ انکوائری ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، مطلب ججوں کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے. آزاد عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی محافظ ہے اور ضامن ہے جمہوریت کی. لمبی چوڑی پریس ریلیز ہے، بہرحال اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. جناب کامران بشیر مغل وائس چیئرمین ہے پاکستان پنجاب بار کونسل کے، اور جناب پیر عمران اکرم بودلا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کے. ان کا جو آخری پیرا ہے پریس ریلیز کا وہ بڑا مزے کا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یعنی کہ ان دونوں حضرات نے پنجاب بار کونسل ملک میں آئین و قانون کی بالادستی اور آئینی اداروں کے تحفظ کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. گڈ. عدلیہ کے خط بھی تحقیقات ہونی چاہیے، عدلیہ کے خط پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط پر مکمل انکوائری کروانی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی تو قومی ادارہ ہے، ایتھے مینوں اینک لانی پڑی.
اسٹیبلشمنٹ کوئی قومی ادارہ نہیں ہے فائن، یہ ہمارے وکلاء ہیں، ان کی اتنی غلط انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی قومی ادارہ ہے، اس پر بھی الزام لگانا آسان ہو گیا ہے. جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے. اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کرانا چاہیے. اس ایشو پر وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے ہنگامی اجلاس 30 مارچ کو طلب کر دیا ہے. اچھا جی، یہ وہ بیسیکلی میں تھوڑی سی ہے نا کیڑا وہ جمہوریت والا آئین والا، تو آئین کے مطابق 3 ادارے ہیں، پارلیمان، مقننہ، یعنی پارلیمان سے مراد ہے مقننہ، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. جو اس کے میں تشریح جو ہے وہ انتظامیہ کے نیچے اسٹیبلشمنٹ فال کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ویسے ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر انتظامیہ کو ہی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو ایک طرح سے انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں کی طرف ہے، فوج کی طرف ہے، کہ جی ان کے اوپر آپ الزام لگائیں اور مشہور ہو جائیں. اچھا، میں اس پر جو ہے وہ کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے حساس اداروں کا بھائی جان کوئی نہ کوئی تو رولا ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہے. آپ شوکت صدیقی صاحب کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہزار داستان ہیں، ہزار داستان. تو جج جو ہوتے ہیں میرے پاس بڑے بڑے راز ہیں. مطلب جب کیانی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو افتخار چوہی صاحب کی جو پٹیشن تھی، وہ جو بینچ سن رہا تھا، اس بینچ کے ججوں کے ساتھ کیانی صاحب بنفس نفیس 3 گھنٹے جا کے ملاقات فرمایا کرتے تھے، لیکن ان ججوں نے پریشر نہیں لیا. تو یہ تو جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پریشر لیتا. انہوں نے تو کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس لسٹ جاری نہیں کی تھی. میں اس جج صاحب سے اجازت لے کے اگر انہوں نے کہا کہ نام میں ان کا شیئر کر دوں جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس طرح کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ کیانی صاحب کیا کیا گیمیں کرتے تھے ان کے پاس آ کے، کیا کیا ان کو کہتے تھے. تو بیسیکلی جو پاکستان کی بار کونسلز ہیں موسٹلی وہ یہ ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس خط کی انکوائری ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میرا جو نقطہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان اب کیوں آپ کا جاگا ہے. شوکت صدیقی صاحب تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برادر جج جو ہیں ان میں سے ایک جج جو تھا وہ صرف مجھے کبھی کبھار میسج کر لیا کرتا تھا عید شبرات پہ، باقی انہوں نے تو مجھے بلانا چھوڑ دیا تھا کہ یار ساڈی اسٹیبلشمنٹ خلا. خدا کا خوف کریں یار. ایک شخص کی محبت میں، ایک شخص کو بچانے کے چکر میں آپ پورے کے پورے پاکستان کے سسٹم کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. یہ اصول اگر ہے ایک شخص کے لیے اصول نہیں بنا کرتے، بنائیں گے تو پھر جناب جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈونا دے پیڑ بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی. تو کل میرا خیال ہے کہ جو ملاقات کے بعد ایک شاید فل کورٹ اجلاس مزید ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جوڈیشل کمیشن کی طرف معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ آپ اس کو ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے. 6 ججوں نے خط لکھا ہے. اور بھی ہیں اطلاعات عجیب و غریب قسم کی، وہ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا کہ کچھ اور جج بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں اس طرح کی. تو سر وہی جج حرکت کریں گے جن کے خلاف درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہیں اور ان کے اوپر انکوائری مارک کی ہوئی ہے یا اوپینین مارک کی ہوئی ہے مختلف ججوں کو. چیف جسٹس آف پاکستان نے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہوں نے وہ درخواستیں جو ہیں وہ بھیجی ہوئی ہیں. یہ سارے کام اگر کوئی درخواست آئی تو آپ لکھ لیجئے گا، ان میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے خلاف پینڈنگ ہیں یہ والی درخواستیں، شکایتیں. تو پروجیکٹ عمران خان کے تحت جن ججوں کو بھرتی کیا گیا تھا، یہ گند پاکستان نے اگلے 20-30 سال برداشت کرنا ہے. تو بہتر اللہ بہتر کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.